والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك سيدي يا حبيب الله صحیح بخاری کتاب الایمان باب خوف المؤمن ان یحبط عملہ وہم لا یشعرون۔ گزشتہ درس کے اندر باب کے عنوان کے کچھ حصے پر گفتگو ہو چکی ہے۔ وَيُذْكَرُ عَنِ الْحَسَنِ، امام حسن بصری رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا جاتا ہے، آپ بڑے جلیل القدر تابعی ہیں۔ فرماتے ہیں ما خافہ الا مؤمن، اللہ تعالیٰ سے صرف مومن ہی ڈرتا ہے۔ ولا امنہ الا منافق، اور اللہ تعالیٰ سے بے خوف صرف منافق ہی ہوتا ہے۔ جو مومن ہے وہ ڈرتا رہتا ہے کیونکہ اس کے دل میں سچا ایمان ہے، اسے اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا یقین ہے، اسے اعمال کی جزا و سزا پر یقین ہے، اور وہ اللہ کی شان بے نیازی سے واقف ہے، اور وہ پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے کئی واقعات سے آگاہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اس لیے مومن کو خوف لاحق رہتا ہے، خوف دامن گیر رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی عمل کی وجہ سے یا میری کسی کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے میرا ایمان جاتا رہے اور میں بغیر ایمان کی دنیا سے چلا جاؤں۔ ایسی صورت میں تو پھر نجات ممکن ہی نہیں ہے، اور نیز عذاب قبر کا خوف، میدان محشر کی ہولناکیوں کا خوف، اور رب کی بارگاہ میں حاضری اور حساب و کتاب کا خوف، اور جہنم کے عذاب کا خوف، مختلف قسم کے خوف اسے دامن گیر رہتے ہیں، اور اس خوف اور خشیت اور تقوی کی بنا پر مومن اطاعت پر کمر بستہ رہتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے در پہ رہتا ہے، اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا مانگی، ربی حب لی من الصالحین، مجھے صالح بیٹا عطا فرما، فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے حلم والے بردبار بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی، اور اس وقت آپ بڑھاپے کو پہنچ گئے تھے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تو اللہ کا شکر اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے کی حالت میں، بڑھاپے کے باوجود بھی مجھے اسماعیل و اسحاق جیسے فرزند عطا کیے۔ تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو حکم دیا گیا۔ اس سے قبل آپ کی ایک آزمائش ہو چکی تھی اور آپ کو ایک بہت بڑی آگ میں ڈالا گیا تھا، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے، اللہ پہ بھرپور توکل رکھا، تو
اس آزمائش میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال درجہ کامیابی دی۔ وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے کا عزم پایا گیا، تو پختہ ارادہ یقین پایا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس آگ کو گلزار بنا دیا۔ پھر اس کے بعد یہ دوسری آزمائش تھی، بڑھاپے کی حالت میں بیٹے کی دعا مانگی، بیٹا عطا کر دیا گیا۔ فلما بالغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، یقیناً میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیری کیا رائے ہے؟ عرض کیا، ابا جان، جو حکم ملا ہے آپ اسے پورا کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو آپ نے تو ہر صورت میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا تھا، لیکن آپ کو معلوم تھا کہ اللہ نے مجھے حلیم فرزان کی خوشخبری دی ہے، صالح بیٹے کی دعا مانگی ہے تو حلیم بیٹے کی خوشخبری ملی ہے۔ تو حلیم بیٹا جس کا اخلاق بھی اچھا ہو، جس میں صبر بھی باکمال ہو، اور اللہ رب العالمین جل جلالہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں آنے والی آزمائشوں میں بھی ثابت قدم رہنے والا ہے۔ تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، اللہ کی مشیت کے حوالے کر دیا، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، جو حکم ملا ہے آپ اس کو کریں۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ بس باپ بیٹا دونوں نے حکم مان لیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کی ایک سائیڈ پر، ایک جانب پر لٹا لیا، اور پھر انہوں نے اپنی طرف سے ذبح کرنا شروع کر دیا۔ ہم نے ندا دے کر کہا، اے ابراہیم، یقیناً آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے۔ خواب میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ ذبح کر چکے ہیں، خواب دیکھا تھا کہ کر رہے ہیں، تو وہ جو کر رہے تھے خواب میں، وہ بیداری میں بھی انہوں نے وہ کیا۔ بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بہترین بدلہ اور جزا دیا کرتے ہیں۔ اور پھر آگے ہے، ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ اور یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باپ کو بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا جائے، اس حال میں کہ باپ بوڑھا ہو اور بیٹا دعائیں مانگ کے اللہ سے لیا، اور بیٹا بھی بڑا پیارا ہو، اور اس کے اخلاق، اس کی عادات، اس کے اعتبار، اس کا چال چلن، سیرت، کردار، ساری باتیں بڑی اچھی ہوں، جس کی وجہ سے اور زیادہ باپ کو بیٹے پہ شفقت اور محبت وہ ہو جاتی ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اور ہم نے اسماعیل کی جگہ ایک عظیم ذبیحہ دے دیا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اور پھر انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اتنی بڑی قربانی دی تھی، تو ہم نے آنے والے لوگوں میں ان کے ذکر خیر کو باقی رکھا۔ اب ہم پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید۔ ہر نماز، نفل ہو، فرض ہو، واجب ہو، عیدین کی نماز ہو، یہاں تک کہ نماز جنازہ ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اور آپ کی آل
کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی ذات اور آپ کی آل پر بھی درود پاک بھیجا جاتا ہے، اور قرآن میں جگہ جگہ یہ موجود ہے کہ آپ کہیں کہ میں ملت ابراہیم پر ہوں، میں دین حنیف پر ہوں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی وہ رضا پانے کا جذبہ ہے، شوق ہے، ذوق ہے، تو یہ کتنی بڑی وہ قربانی ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو پھر جتنے بڑے امتحان میں کوئی کامیاب ہوتا ہے اس کو اتنا بڑا منصب بھی اور اتنا بڑا عہدہ بھی دیا جاتا ہے۔ بڑا عہدہ اور بڑا منصب پانے کے لیے بڑے امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو انبیاء کے مناصب بڑے ہیں تو انبیاء کی آزمائشیں بھی بڑی ہیں۔ تو جو مومن ہے وہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور وہ جو اللہ کا ڈر ہے اور ساتھ پھر اللہ کی محبت ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو ایمان والے اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ کے برابر پھر نہ بیٹے سے، نہ باپ سے، نہ دولت سے، نہ اپنی خواہشات سے، نہ کسی اور سے محبت کرتے۔ اللہ کے برابر کسی سے محبت نہیں ہوتی، اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ خوف بھی کمال درجے کا اور محبت بھی کمال درجے کی، تو پھر خوف اور محبت، تو پھر اس کا نتیجہ پھر اطاعت بھی کمال درجے کی ہوتی ہے۔ اس کے لیے پھر اپنی جان دینی پڑے، اپنے بچے دینے پڑے، اپنا وطن چھوڑنا پڑے، جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے مطلوب ہو پھر وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، تو لوگوں میں وہ بھی تو ہیں نا جو اللہ کی رضا پانے کے لیے اپنی جانیں بیچ دیتے ہیں، جانیں صرف کر دیتے ہیں۔ تو جان بندے کو سب سے زیادہ پیاری اور محبوب ہوتی ہے۔ تو کتنے صحابہ کرام ہیں انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، پھر ان کے نقش قدم پر چلنے والے بعد کے کتنے سچے مسلمان ہیں جنہوں نے جانیں دی ہیں۔ تو مومن اللہ سے صرف مومن ہی ڈرتا ہے، اور بے خوف صرف منافق ہی ہوتا ہے۔ وَلَا تَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو خسارہ پانے والے ہیں، جیسے کہ منافق ہیں۔ وَمَا يُحَذَّرُ مِنَ الْإِصْرَارِ عَلَى التَّقَاطُعِ وَالْعِصْيَانِ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بغیر توبہ کے نافرمانی اور لڑائی پر اصرار کرنے سے ڈرایا جاتا ہے، یعنی ایسی لڑائی اور ایسی نافرمانی جس کو اصرار کے ساتھ کیا جائے۔ اصرار کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک گناہ کو کر رہے ہیں اور پھر توبہ نہیں کرتے، پھر دوبارہ کرتے ہیں، پھر توبہ نہیں آپ نے کی اور دوبارہ پھر کر رہے ہیں، یہ اصرار ہوتا ہے۔ اگر بندے نے توبہ کر لی ہے اور پھر بشری تقاضے سے پھر غلطی ہو گئی ہے، اگر پھر وہ توبہ سچی کرے، بعد میں جو مسئلہ وہ الگ ہے، تو وہ اصرار نہیں کہلاتا۔ تو بغیر توبہ کے نافرمانی اور لڑائی پر اصرار سے جو ڈرایا جاتا ہے یا ڈرایا جانا، اس حوالے سے یہ آیت ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جو انہوں نے غلطی کی اس پر انہوں نے اصرار نہیں کیا، وہ جم نہیں گئے اور ڈٹے نہیں رہے اس حال میں کہ وہ جانتے ہوں۔ تو یہ مومنین کے اوصاف میں سے ایک ان کی وصف ہے کہ وہ دیدہ دنستہ اپنی غلطی پر اڑ نہیں جاتے اور جم نہیں جاتے، بلکہ اپنی غلطی سے توبہ اور رجوع کر لیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ تو کسی بھی گناہ پر اصرار یہ بھی ڈرنے والی چیز ہے۔ جو مومن ہے وہ ڈرتا ہے کہ بغیر توبہ کے پھر غلطی کر لوں، تو بغیر توبہ کے پھر غلطی کر لوں، تو اس سے تو چھوٹی غلطی جو ہے صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے بار بار کرنے سے بغیر توبہ کے۔ اور پھر اگر اسی حالت میں موت آ گئی، بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا، تو پھر اگلا معاملہ وہ بہت مشکل ہوگا۔ اس لیے مومن ڈرتا رہتا ہے۔ آگے حدیث پاک ہے
تو زبید وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو وائل، جن کا نام شفیق بن سلمہ تابی، یہ بزرگ ہیں، تابی بزرگ ہیں، کہتے ہیں میں نے ابو وائل سے مرجیہ کے بارے میں پوچھا۔ مرجیہ فرقہ ہے جن کا نظریہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد، تصدیق قلبی کے بعد، کوئی بھی گناہ انسان کو ضرر نہیں دیتا، ہاں صغیرہ ہو ہاں کبیرہ ہو۔ وہ اعمال کو مؤخر کرتے ہیں، تو ارجاء کہتے ہیں مؤخر کرنے کو۔ کہتے ہیں اعمال ضروری نہیں ہے، بس ایمان لے آیا بس نجات کے لیے کافی ہے۔ عمل اگر نہ بھی کرے اور گناہ بھی کرے گا تو اس کو کوئی ضرر یا نقصان نہیں ہوتا۔ یہ مرجئہ کا عقیدہ ہے۔ تو وہ معروف کتاب ہے غنیۃ الطالبین، جو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کی طرف منسوب ہے۔ اس میں حنفیہ، یعنی حنفی جو لوگ ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیروکار، تو ان کو مرجئہ لکھا۔ تو یا تو وہ حنفی لوگ کسی اور نسبت سے وہ حنفی ہوں گے، اور یا پھر وہ جو عبارت ہے وہ الحاقی ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اپنے موقف میں یا ان کے ماننے والوں کے موقف میں کہیں بھی یہ بات نہیں پائی جاتی کہ وہ اس عقیدے کے قائل ہوں جو مرجئہ کا عقیدہ ہے۔ تو غنیۃ الطالبین کے بارے میں علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے شرح عقائد کی جو معروف شرح ہے نبراس، اس میں لکھا ہے یا تو غوث پاک کی یہ کتاب نہیں ہے یا پھر یہ اس میں الحاقات ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں زبید کہ میں نے ابو وائل سے مرجئہ لوگوں کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کی ہے، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، یہ نافرمانی ہے، گناہ ہے۔ وقتالہ کفر، اور اس کو قتل کرنا اور اس سے لڑائی کرنا، قتال کرنا، یہ کفر ہے۔ تو گالی دینا فسق ہے، لڑائی کرنا کفر ہے۔ یہاں گناہ کے اوپر کفر کا اطلاق کیا گیا ہے، کیونکہ جس طرح نیک عمل ایمان کے قوی ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں، جو بندہ نیکی کرتا ہے تو ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے اور کامل ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، اسی طرح اعمال میں کمی کی وجہ سے اور گناہ کرنے کی وجہ سے ایمان جو کامل ہے اس میں کمی آتی چلی جاتی ہے، گھٹتا چلا جاتا ہے، اور یہ گناہ جو ہیں وہ بعض اوقات کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز ترک کر دی تو اس نے کفر کیا۔ تو مختلف تعویلات ہیں اس حدیث کی، ایک یہ ہے کہ قارب الکفر، وہ کفر کے قریب ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کے عہد مبارک میں نماز وہ ایمان اور کفر کے درمیان ما بہل امتیاز کی حیثیت رکھتی تھی۔ نماز سے پہچانا جاتا تھا کہ یہ بندہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ تو جو مرجئہ کا عقیدہ ہے یہ اس کا رد ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اعمال کی کوئی ضرورت نہیں اور بس ایمان لانا کافی ہے اور گناہ ضرر نہیں دیتا، جبکہ یہاں فرمایا گیا ہے کہ گالی دینا مسلمان کو یہ فسق ہے اور قتال کفر ہے۔ تو اب یہ بتائیں یہ گناہ جو فسق اور کفر ہے
خاص طور پہ، تو وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے یا نہیں ہے؟ پھر یہ کہ بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری احادیث ہیں جن کے اندر مختلف قسم کے گناہوں پر سزائیں سنائی گئی ہیں۔ دنیا کے اندر تو حدود اور تعزیرات ہیں، اور آخرت میں پھر اخروی عذابات ہیں۔ تو والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونا چاندی جمع تو کرتے ہیں لیکن اللہ کی دی ہوئی تعلیم اور حکم کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور زکوٰۃ دینے سے گریز کرتے ہیں، آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیں۔ اسی طرح من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور مزید پھر اس کے آگے مزید سزاؤں کا ذکر ہے۔ اسی طرح اور کتنے گناہ ہیں جن کے بارے میں صراحتاً قرآن کے اندر مختلف قسم کے عذابات کی وعیدوں کا ذکر موجود ہے۔ قوم لوط کو کس لیے تباہ کیا گیا؟ تو ان کی جو وجہ بتائی گئی اصل کفر بھی تھا، لیکن وہ قوم لوط والا جو عمل تھا، شعیب علیہ السلام کی قوم ناب تول میں کمی کرتی تھی، تو بعض جو اخلاقی برائیاں تھیں، معاشرتی برائیاں تھیں، تو ان کی سنگینی کے پیش نظر اور ان کے رویے کے پیش نظر ان کے اوپر دنیا میں بھی سخت عذاب اتارا گیا، اور آخرت میں بھی نماز نہ پڑھنے کی، زکوٰۃ نہ دینے کی، اور دیگر جو فرائض ہیں ان کو ترک کرنے کی، اور دیگر جو محرمات ہیں ان کے ارتکاب کی سزاؤں کا ذکر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے وہ دیکھا تھا، بخاری کی معروف حدیث ہے کہ ایک شخص کا سر کچلا جا رہا ہے، لیٹا ہوا ہے، سرہانے کے شخص پتھر لے کے کھڑا ہے، وہ زور سے اس کے سر پہ پتھر مارتا ہے اور اس کو کچل دیتا ہے۔ پتھر تھوڑا سا لڑک کر دور جا پڑتا ہے، وہ اٹھا کر پھر لے آتا ہے، اتنی دیر میں سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر پتھر مارتا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے کیا کہ یہ وہ شخص ہے جو حافظ قرآن تھا، جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا تھا، لیکن یہ بغیر نماز پڑھے فرض کے سو جاتا تھا، اور رات کو اس قرآن کے ساتھ وہ قیام نہیں کرتا تھا، اور دن کو اس پر عمل سے غافل رہتا تھا۔ اب اس کے ساتھ یہ معاملہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے وہ غیبت یا چغلی اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وہ قبر میں سزا دیکھی، تو پھر آپ نے وہ تار شاخیں گاڑی تھیں، اور فرمایا جب تک یہ ثبت رہیں گی تو امید ہے اللہ کی بارگاہ سے ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ تو بہت احادیث ہیں اور بہت آیات ہیں جن میں صراحتاً سزاؤں کا ذکر ہے۔ اب وہ عجیب مرجیہ لوگ ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سزائیں ہیں اس سے کوئی ضرر نہیں پہنچتا انسان کو، کوئی نقصان ہی نہیں ہوتا۔ اگر ایمان پر خاتمہ ہو تو تب بھی جو مختلف قسم کے حقوق تلف کیے ہیں تو ان کی سزا وہ بھگتنی پڑے گی، اس کا ذکر وہ موجود ہے قرآن میں، احادیث میں۔ تو یقیناً جو اللہ کی نافرمانی ہے، ہاں چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی جو ہے نا وہ ضرر رساں ہو سکتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمایا تھا کہ عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچو، کیونکہ ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، مسند احمد وغیرہ میں موجود ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو، کیونکہ جس طرح چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ایک قافلہ جنگل میں پڑاؤ ڈالتا ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اکٹھی کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جمع کر کے آگ جلاتے ہیں، اور ایک بڑی جماعت کے لیے کھانا تیار ہو جاتا ہے۔
چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جب مل کر آگ جلتے ہیں اتنی بڑی آگ ہو جاتی ہے۔ تو یوں چھوٹے چھوٹے گناہ میں وہ مل کر انسان کو ہلاک بعض اوقات کر دیتے ہیں۔ تو چھوٹا گناہ وہ بھی ضرر سے خالی نہیں ہے، چاہے جائے کہ بڑا گناہ ہو، تو یہ عقیدہ صراحتاً قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ آگے روایت آ رہی ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی سند سے امام بخاری نے نقل فرمائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرجہ، آپ باہر تشریف لائے تاکہ لوگوں کو لیلۃ القدر کے بارے میں آپ خبر دیں کہ لیلۃ القدر وہ ماہ رمضان پاک کی کون سی رات ہے۔ فَتَلَاحَ رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، تو دو مسلمان مرد آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں تو اس لیے نکلا تھا تاکہ تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں خبر دوں، جبکہ فلاں اور فلاں آپس میں جھگڑ رہے تھے، اب ان کے جھگڑے کی وجہ سے فرفعت، اب لیلۃ القدر کا تعین وہ اٹھا لیا گیا، اور اب پہلے تمہیں بتانے کا ارادہ تھا تو اب تمہیں نہیں بتایا جائے گا، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم مل گیا ہے، اب اس کا تعین اٹھا لیا گیا۔ تو اب یہ لیلۃ القدر کے بارے میں آپ نے بتانا تھا، وہ علم دینا تھا، اب وہ علم جاتا رہا، علم سے محرومی ہوئی، کس وجہ سے؟ جھگڑے کی وجہ سے۔ تو گناہ جو ہے، لڑائی جھگڑا، تو وہ علم کے زوال کا، علم سے محرومی کا کہنا چاہیے، زوال ہوتا ہے کسی ہونے کے بعد وہ زائل ہو، تو علم سے محرومی کا وہ سبب بن گیا، تو یہ ایک نقصان ہے نا۔ اس لحاظ سے آپ فرمایا کہ قریب ہے، ہو سکتا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور تم اس کو 27ویں رات اور 29ویں رات اور 25ویں رات میں اس کو تلاش کرو۔ مختلف روایات ہیں جس میں یہ ہے کہ ماہ رمضان پاک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں 21 اور 23 اور 25، 27 اور 29 میں تلاش کرو، اور جبکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو جزماً اور قسماً وہ کہتے ہیں کہ 27ویں رات ہے، اور اس کے قرائن وہ دیگر احادیث جو ہیں مرفوع ان سے بھی ملتے ہیں، اور دیگر بھی اس کے قرائن ہیں کہ یہ بات کافی مضبوط نظر آتی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس سے پتہ چلا کہ گناہ وہ یہاں جیسے علم سے محرومی کا سبب بنا، اس طرح گناہ جو ہے وہ بہت ساری برکات کا اور بہت سارے جو ہے وہ فوائد کا، کس سے محرومی کا وہ سبب بن جایا کرتا ہے، تو لہذا یہ ضرر دیتا ہے، ایسا نہیں جیسے مرجئہ کہتے ہیں، یہ ان کا رد ہے۔ آگے ہے باب سوال جبرائیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب سوال جبریل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان والاسلام والاحسان وعلم الساعہ وبیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہ۔ جبریل جبریل علیہ السلام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا۔ تو باب سوال جبریل النبیہ، دیکھیں نا یہاں سوال کی اضافت ہے جبریل کی طرف، اور جبریل پھر کیا ہے؟ علم ہے، علم معرفہ ہے، تو علم تو مضاف نہیں ہوتا نا، ہاں، تو لہذا جبریل کی آگے اضافت نہیں ہے، اور آگے سوال جو ہے اس کا فاعل جبریل ہے، اور اس کا جو مفعول ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سوال کا کیا ہو گیا؟ مفعول، یعنی جبریل سائل ہیں اور آپ مسئول ہیں۔ تو جبریل کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان اور اسلام اور احسان اور علم قیامت کے بارے میں پوچھنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے لیے ان باتوں کی وضاحت کرنا۔
پھر جبریل علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے تاکہ تم کو تمہارا دین سکھائیں، اور نبی کریم علیہ السلام نے ان ساری باتوں کو دین قرار دیا۔ جبریل علیہ السلام نے جو مختلف سوالات کیے اور آپ نے جوابات دیے، تو آپ نے ان ساری باتوں کو دین قرار دیا۔ تو اعمال کے اوپر، کیونکہ اس میں عقائد کے ساتھ ساتھ اعمال کا بھی ذکر ہے، اور ان کے اوپر مکمل پر دین کا اطلاق کیا گیا۔ عقائد بھی دین ہیں اور اعمال بھی دین ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے وفد عبد القیس کے لیے وضاحت فرمائی اور بیان کیا، ٹھیک ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہے جبریل کا ان ساری باتوں کو بارے میں پوچھنا اور آپ کا پھر جواب دینا، اس کو بھی دین بنایا ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے وفد عبد القیس کے سامنے جو وضاحت فرمائی ہے تو وہ بھی ایمان میں سے ہے۔ تو وفد عبد القیس والی حدیث آگے آ رہی ہے، اور سوال جبریل والی حدیث بھی آگے آ رہی ہے۔ یہاں اشارہ ہے ترجمہ الباب کے اندر ان کی طرف۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور دین طلب کرے گا تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کیونکہ اللہ کے ہاں جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ تو یہ ہو گیا ترجمہ الباب، اور اس کے بعد آگے حدیث نقل کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے سامنے باریزاً تشریف فرما ہوئے۔ ظاہر ہونا، تشریف لانا، باریزاً، آپ لوگوں کے سامنے ایک دن تشریف فرما ہوئے۔ فَأَتَاهُ رَجُلٌ، ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا، مل ایمان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا چیز ہے؟ فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اللہ کی ملاقات کے دن پر، اللہ کی ملاقات پر اور اللہ کے رسولوں پر تو ایمان لائے، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر تو ایمان لائے۔ ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، اور بلقائہ ہی ایمان بالآخرت۔ اللہ سے ملاقات اگر سے مراد لے لیں رؤیت باری تعالیٰ تو بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان بالرسل، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لائے تو پھر یہ ایمان بالآخرت ہو جائے گا۔ لیکن اللہ سے ملاقات اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان، یہ دونوں کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، یہ ایمان بالآخرت میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور یہاں کتابوں کا ذکر نہیں آیا، اللہ پر اور اس کے ملائکہ پر اور اللہ کی ملاقات پر اور اس کے رسولوں پر تو ایمان لائے، اور تو بعث بعد الموت پر ایمان لائے، تو کتابوں کا ذکر نہیں آیا۔ اصل میں جو روایات ہیں تو اس حدیث کا باقی جو طرق ہیں تو کچھ الفاظ ادھر آ گئے، ادھر نہیں ہیں، کچھ مزید دوسرے جو روایات ہیں ان میں آ گئے۔ اب ساری روایات کو ملا کر اگر آپ دیکھیں گے تو پھر یہ ساری تفصیل کے ساتھ پوری حدیث آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور نماز کو قائم کرے اور زکوٰۃ فرض ادا کرے اور ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ پھر یعنی ظاہری جو اطاعت ہے، عبادت اور فرائض کی ادائیگی، اس پر آپ نے اسلام کا اطلاق کیا، یعنی عقائد پر ایمان کا اطلاق فرمایا، اور جو ظاہری عبادات ہیں، اطاعات ہیں، ان پر اسلام کا اطلاق کیا۔ پھر پوچھا اس نے کہ احسان بمعنی اخلاص، احسان کیا ہے؟
فرمایا کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کو نہ دیکھ سکو تو پھر اس خیال کو ذہن میں لے کر آؤ اور مستحضر رہو، اور یہ بات ذہن میں مستحضر رکھو کہ بے شک وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو پہلا درجہ یہ ہے کہ یہ اس طرح بندہ عبادت کرے گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ پھر وہ اس طرح عبادت کرے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، یہ تو یقینی چیز ہے نا۔ اللہ کو بندہ دیکھ رہا ہے، یہ پھر اس کا جتنا بھی اخلاص ہوگا اور جتنی توجہ ہوگی تو پھر اسی طرح وہ آہستہ آہستہ وہ اس مرتبے پر پہنچتا چلا جائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ پھر وہ یوں دیکھے گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور جتنی کسی چیز توجہ بندے ہوتی ہے، جتنا بندے کو کسی چیز میں استغراق ہو جاتا ہے، بندہ اس میں ڈوب جاتا ہے، تو پھر وہ ایک اس طرح کا منظر بندے کے سامنے آ جاتا ہے گویا کہ وہ بندہ وہ منظر دیکھ رہا ہے۔ تو پھر اس نے یہ 3 سوال ہو گئے، ایمان، اسلام اور احسان کے بارے میں پوچھا۔ متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو فرمایا کہ جو مسئول ہے وہ سائل سے اس حوالے سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو اصل میں قیامت کے علم کو اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے، تو اس کے اندر یہ حکمت ہے۔ اس کی علامات تو بتائی گئی ہیں، دن بھی بتا دیا گیا کہ جمعے کے دن قائم ہوگی، لیکن اس کا سن نہیں بتایا گیا، سال نہیں بتایا گیا، تاکہ لوگ پھر بے فکر نہ ہو جائیں بھی ابھی تو بڑی دور ہے قیامت۔ تو نبی کریم علیہ السلام صحابہ کو ایسا ڈراتے تھے، فرماتے میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں، ایسے اتنی قریب قیامت ہے، تو وہ ڈر لگا رہتا تھا قیامت کا کسی کب آ جائے گی۔ ویسا اخبرک عن اشراطہا، فرمایا کہ میں تم کو قیامت کی نشانیوں کے بارے میں خبر دیتا ہوں، اور فرمایا کہ ایک نشانی یہ ہے قیامت کی کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، اور لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، یعنی مختلف مفاہیم ہیں۔ ایک تو مفہوم یہ ہے کہ جو بادشاہ ہوں گے تو وہ لونڈیاں رکھیں گے، اور ان لونڈیوں سے بادشاہوں کے بچے پیدا ہوں گے، اور وہ پھر بادشاہوں کے جو بیٹے ہیں اگرچہ لونڈیوں سے پیدا ہوئے ہوں وہ بادشاہ بنیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ جو لونڈی ہے اس نے وہ بادشاہ کو، بادشاہ جو ہے وہ گویا کہ مالک ہوتا ہے سب کا، وہ سمجھا جاتا ہے، سربراہ سمجھا جاتا ہے، تو وہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی اس لحاظ سے۔ دوسرا کہ لونڈیوں کی خرید و فروخت وہ اس طرح عام ہو جائے گی کہ اب لونڈی نے بچہ جنا، پھر وہ لونڈی آگے بک گئی، کسی اور کے پاس چلی گئی، یہ جو بچہ جنا تھا یہ بڑا ہو گیا، پھر اس کو نہیں پتہ یہ میری ماں ہے، اس نے پھر اس کو وہ خرید لیا، اب وہ ماں ہی اس نے لونڈی بنا کے رکھ لی۔ یہ بھی صورت ہے، اور یہ بھی مقصود ہے کہ اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی۔ عمومی طور پر لڑکے کے مقابلے میں لڑکی اپنی ماں کی زیادہ خیر خواہی اور اطاعت کرتی ہے، یہاں لڑکیاں ہی نافرمان ہو جائیں گی۔ تو لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، تو جو لڑکیاں ہیں وہ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ، اور لڑکے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اور اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے جیسے آقا لونڈی سے کرتا ہے، جیسے نکرانی سمجھا جاتا ہے، خادمہ سمجھا جاتا ہے، تو اس طرح وہ اولاد اپنے ماں کو، اپنے ماں باپ کو یوں سمجھے گی۔ تو اب یہ چیزیں آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آ رہی ہیں، اور بیٹا جو ہے وہ باپ کو قتل کر دیتا ہے، اس طرح کے واقعات بھی آتے ہیں، اور والد کا اپنی بیٹیوں کے ساتھ جو ہے وہ جنسی تعلق، یہ بھی سامنے باتیں آ جاتی ہیں،
اور اولاد کا انتہا درجے کا نافرمان ہونا اور انتہا درجہ کی اپنے والدین کو اذیت اور تکلیف پہنچانا، یہ بھی واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آنے والے امور کے بارے میں خبریں دی ہیں، وہ تمام کی تمام خبریں 100% برحق ثابت ہوئی اور ہو رہی ہیں، اور آئندہ جو رہ گئی ہیں وہ ہوں گی۔ وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهْمِ فِي الْبُنْيَانِ، اور جب تطاول فخر کریں گے کالے اونٹوں کے چرواہے فی البنیان محلات کے اندر، جو کم تر لوگ معاشرے میں سمجھے جاتے ہیں ان کے بھی اونچے اونچے محلات ہوں گے، اور وہ بھی فخر کریں گے، یہ ہماری کوٹھی ہے، ہمارا بنگلہ ہے۔ تو جو معاشرے میں جن کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی، کالے اونٹوں کے چرواہے، وہ بھی محلات میں فخر کریں گے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ آج ایک حد تک یہ بات بھی سامنے نظر آ رہی ہے کہ وہ جن کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں تھی اور ایک کم تر سمجھے جاتے تھے اور ان کو اس کم تر قوم سمجھا جاتا تھا، تو آج ان کے وہ دیکھیں کہ بڑے بڑے محلات ہیں اور ریل پیل ہے مال و دولت کی۔ فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، اور پانچ چیزوں کے بارے میں، فی خمس، پانچ چیزوں کے بارے میں جو قیامت ہے اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، یعنی امور خمسہ ہے۔ تو پانچ چیزیں ہیں ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جس کا ذکر سورہ لقمان کے اخیر میں آیا ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے جو تلاوت فرمائی ہے، تو یہ فرمایا فی خمس، یعنی قیامت کا علم جو ہے نا وہ ان پانچ چیزوں میں سے ہے۔ قیامت کا علم ان پانچ چیزوں میں، جن پانچ چیزوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر آپ نے فرمایا ان اللہ عند علم الساعہ، بے شک اللہ اسی کے پاس ہی قیامت کا علم ہے۔ ثم ادبرا، پھر اس سائل نے پیٹھ پھیری اور وہ واپس چل پڑا، فقال ردو، آپ نے فرمایا اس کو دوبارہ میرے پاس لے کے آؤ ذرا۔ اب صحابہ نکلے اس کو لے کر آئے، تو فلم یروا شیئا، انہوں نے کوئی چیز ہی نہیں دیکھی، نظر ہی کچھ نہیں آیا۔ فرمایا یہ جبریل تھے اور لوگوں کو ان کا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، انہوں نے آ کر یہ سوالات کیے تاکہ میں جوابات دوں، اور جو میرے یہاں حاضرین ہیں ان کو ان سوالوں کے بارے میں جوابات کا علم ہو جائے، دین کا علم ہو جائے، دین کی باتوں کا۔ امام بخاری کہتے ہیں قال ابو عبداللہ یعنی امام بخاری علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ جعل ذلک کلہ من ایمان، نبی کریم علیہ السلام نے ان ساری باتوں کو ایمان میں سے قرار دیا۔ تو پتہ چلا جو اعمال ہیں وہ بھی ایمان کا حصہ ہیں، ان کی کمی بیشی سے ایمان کم و بیش ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بقیہ پھر اگلے درس میں، وما علینا الا البلاغ المبین۔